بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی مرضی اور پسند سے شادی نہیں کی تھی۔ میرے بابا بہت زیادہ بیمار رہتے تھے۔ ان کا ایک بہت اچھا دوست تھا جن کی بیٹی کا نام علینا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی کیونکہ میری ماں بھی حیات نہیں تھیں، اس لیے کبھی کبھی وہ ہمارے گھر میں آ جاتی اور کھانا پکا دیا کرتی، کپڑے دھو دیتی۔ اس طرح اسے اپنے گھر میں دیکھنے کی مجھے عادت ہو گئی تھی۔ میرے بابا کہتے کہ میں اسی کو اپنی بہو بناؤں گا۔ پھر میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور پھر آخری خواہش یہی کی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ مجھے بھی بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، دیکھی بھالی تھی اور ان لوگوں نے مصیبت کے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ میں نے شادی کر لی اور شادی سے پہلے کچھ دن ایسے تھے جیسے ہماری صرف منگنی ہو چکی تھی اور میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر اس کے پاس موبائل فون نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ موبائل فون خرید سکیں۔ پیسے اتنے ہمارے پاس بھی نہیں تھے، گھر بھی کرائے کا تھا، لیکن آج کل تو غریب سے غریب انسان کے ہاتھ میں بھی موبائل فون ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ میں نے اسے بہت ہی اچھا موبائل فون گفٹ دے دیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ یہ فون بھی میں نے نہیں خریدا تھا، پہلے سے استعمال شدہ تھا، لیکن کافی اچھی حالت میں تھا۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی، اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتی۔ اگر میں کسی دن آفس سے جلدی آ جاتا تو وہ اس بات پر ایسے خوش ہوتی جیسے اس کو ساری دنیا مل گئی۔ ہماری بہت اچھی جا رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کا ہمیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہوتی ہے۔ لیکن جب گرمیوں کا موسم آیا تو لائٹ بہت زیادہ جانا شروع ہو گئی تھا۔ باہر اتنی گرمی نہیں تھی جتنی ہمارے گھر کے اندر تھی، کیونکہ یہ گھر بہت ہی تھوڑے پیسوں میں بنایا گیا تھا۔ اس کی چھت کے اوپر مٹی بھی نہیں ڈالی گئی تھی، اس لیے گرمی میں کمرے اتنے گرم ہو جاتے تھے کہ لگتا تھا تندور کے اندر بیٹھتے ہیں۔ میری بیوی بہت زیادہ گوری تھی، اس کی جلد نازک تھی، اس گھر میں اسے کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی۔ آج کل لائٹ کا بہت مسئلہ تھا کیونکہ اگر سولر بیٹری اور یو پی ایس لیتے تو کل ملا کر 40 سے 50 ہزار کا خرچہ آ جانا تھا۔ فی الحال ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ گرمی تو مجھے بھی لگتی، لیکن میری بیوی کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا وہ موبائل فون میں ہی مصروف ہوتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں موبائل فون تو میں نے لے کر دیا تھا، تم مجھے ہی بھول گئی ہو۔ کہنے لگی پہلی دفعہ فون ملا ہے، اس میں اتنی ساری گیمز ہیں، چیزیں ہیں، کیا میں ان کو دیکھوں بھی نہیں؟ لیکن اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کو پہلی دفعہ فون ملا ہے۔ اس نے مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا، خود ہی اپنا واٹس ایپ بھی بنا لیا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے بھی کافی سارے اکاؤنٹ بنا لیے۔ مجھے تو تب ہی پتہ چلا جب مجھے اس کی ریکویسٹ آتی تھی۔ ایک دن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میری بیوی نہانے چلی گئی اور کہنے لگی کہ اتنی گرمی ہے، پانی کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے سکون ملتا ہے، مگر میری بیوی باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم لگاتی تھی، کبھی 1 گھنٹہ تو کبھی 2 گھنٹے تک نہاتی رہتی۔ میں اتنی دیر میں بہت بور ہو جاتا تو اپنے موبائل پر بیٹھا گیم کھیل لیتا۔ ابھی تو گرمی کے 4 مہینے باقی تھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس طرح اپنے موبائل فون پر بیٹھا میں گیم کھیل رہا تھا۔ بیوی کو باتھ روم میں گئے ہوئے 3 گھنٹہ شروع ہو گیا تھا۔ 2 دفعے اسے آواز بھی دی کہ بس کرو، پھر گرمی تو پورا دن رہے گی تو کیا تم پورا دن باتھ روم میں بیٹھی رہو گی؟ اس کا کہنا تھا باتھ روم سے باہر آؤں گی تو پھر سے گرمی لگے گی، تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے دیں، میں ساتھ ساتھ گھر کے کپڑے بھی دھو لوں گی، کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اتنی دیر باتھ روم میں کون گزارتا ہے؟ کوئی کام کرنا ہو تو تب بھی اتنی دیر باتھ روم میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، مگر وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ جب ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ خود تو باتھ روم میں کپڑے دھونے کا کہہ کر گئی ہے اور کپڑے دھونے کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن واٹس ایپ پر بھی وہ آن لائن تھی، اس کا مطلب کہ وہ اندر کام نہیں کر رہی تھی بلکہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا باہر آ جاؤ، ویسے بھی کوئی کام تو تم کر نہیں رہی، باتوں ہی میں لگی ہوئی ہو۔ جب اس نے ایک بات کہی جس کو سن کر میں حیران ہو گیا، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس نے کہا میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی، کام کر رہی ہوں، جبکہ واٹس ایپ پر وہ مسلسل آن لائن تھی۔
تبھی میں نے سوچا کہ میری بیوی کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، چھپانی ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی۔ اب تو یہ روز ہونے لگا، میری بیوی باتھ روم میں گرمی کا بہانہ کر کے چلی جاتی اور 4 سے 5 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہتی۔ باتھ روم میں گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ ضرور کسی سے باتیں کیا کرتی تھی، مگر بقول اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے سنا تو فون پر مصروف تھی، مجھے دیکھتے ہی فون سائڈ پر رکھ دیا اور کہنے لگی میں کھانا لگاتی ہوں۔ جب وہ کچن میں گئی تو میں نے اس کو دیکھا، اس کے فون پر لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا فون پر لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، لاک کی ضرورت ہوتی ہے، لاک لگایا تو کیا ہوا؟ آج کل تو ہر کسی کے فون پر لاک لگا ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لاک لگا ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے، لوگ پاسورڈ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تمہیں بھی تو میرا پتہ ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ تو کہنے لگی میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے یہ بات بہت سنجیدگی میں کہی تھی، لیکن جب میں بھی سنجیدہ ہو گیا تو وہ مذاق میں پڑ گئی اور کہنے لگی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نے بہت فنی سا پاسورڈ رکھا ہے، آپ ضرور ہنسیں گے۔ اس نے بات کو مذاق میں ٹال دیا، مجھے اصل بات نہیں بتائی، یعنی میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ فون میں کس سے باتیں کر رہی ہے۔ ساری دنیا کے ہر ایک انسان کو تو یہ پتہ ہے کہ فون کا پاسورڈ وہی لگاتا ہے جو چاہتا ہے اس کے فون کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ میں مرد تھا، پھر بھی میں نے اپنا پاسورڈ اپنی بیوی کو بتا رکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک ترکیب لڑائی، میں نے کہا مجھے ضروری کال کرنی ہے، میرے فون میں بیلنس ختم ہو گیا، ذرا اپنا فون دینا۔ اس کی شکل عجیب سی ہو گئی۔ میں نے فون پکڑ لیا تو کہا پیش آتا ہے کہ میں نے واردات کیسے کی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، پاسورڈ بتاؤ، مجھے ضروری کال کرنی ہے۔ میں نے کسی کو بھی کال نہیں کرنی تھی، مجھے صرف اس کے فون کا پاسورڈ جاننا تھا۔ اس نے مجھے پاسورڈ بتا دیا، میں نے کسی کو کال بھی کر لی، یوں ہی بات کی۔ لیکن اگلے دن جب میں نے وہ پاسورڈ پھر سے ڈالا تو اس نے بدلا ہوا تھا، یعنی اس نے جو پاسورڈ مجھے دیا تھا وہ اس نے ہٹا دیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، یا تو میری بیوی بے وقوفی میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، یا پھر وہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے فون پر کسی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے اس نمبر کو سیو نہیں کیا ہوا تھا، اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے فون سے تصویر بنا لی، پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی اس طرف آ رہی ہے تو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا فون بج رہا ہے۔ اس نے کہا، پھر میری طرف دیکھا اور بولی یہ رانگ نمبر ہے۔ وہ فون کاٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود ہی عجیب و غریب حرکتیں کر کے اپنے اوپر شک کروا لیا تھا۔ پہلے مجھے پاسورڈ نہیں بتاتی تھی، پھر جب مجھے بتایا تو پاسورڈ بدل دیا۔ 5 گھنٹے باتھ روم میں نہ جانے کس سے بات کرتی رہی تھی۔ مجھے کہتی کہ ساتھ نہا لو گی اور کپڑے بھی دھو لوں گی، لیکن جتنی دیر باتھ روم میں رہتی اتنی ہی دیر وہ آن لائن بھی ہوتی۔ وہ کس سے باتیں کر رہی تھی مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کروائی تھی، بس میرے بابا ان کو 2 سال سے جانتے تھے۔ اس کے بابا میرے بابا کے دوست تھے، لیکن میرے ہاتھ میں نمبر آ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ رانگ نمبر نہیں تھا، کیونکہ جب میری بیوی نے اس نمبر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آئے تھے، اور اگر رانگ نمبر بھی تھا تو مجھے پتہ چل ہی جانا تھا۔ میں نے اس نمبر پر اپنے دوسرے نمبر سے کال ملائی، لیکن کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں صبح سے لے کر شام تک بار بار کال ملاتا رہا، لیکن کال نہیں اٹھائی گئی۔ میں جس نمبر سے اس نمبر پر کال کر رہا تھا وہ نمبر میری بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ میرے فون میں 3 سے 4 سم کارڈ آتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے کال ریسیو کی، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی یہ چاہ رہا ہو کہ پہلے میں بولوں۔ میں بھی نہ بولا، اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کا مطلب کہ نمبر آن تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ میرا ایک دوست پولیس ڈپارٹمنٹ کے جاسوسی ونگ میں کام کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا یار اس نمبر کی لوکیشن نکلوانی ہے، مدد کرو۔ اس نے کہا کیا بات ہے، خیریت، کوئی مسئلہ؟ میں نے کہا بس کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس نمبر کی لوکیشن چاہیے کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ اس نے مجھ سے نمبر لے لیا، مجھے کہا
کہ 3 سے 4 دن کے بعد میں تمہیں اس کی لوکیشن بھیج دوں گا، اتنا ٹائم تو لگ جائے گا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بیوی سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ میرے ساتھ خوش تو ہے نا، مجھے پسند تو کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور پسند بھی کیوں نہ کروں، آپ بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، آپ نے مجھے گھر میں تحفظ دیا ہے، میں تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتی تھی، لیکن پھر یہ سب کیا تھا؟ شک انسان کو جینے نہیں دیتا، شک دور کرنا تھا۔ اگر میں غلط نکلتا تو میں اپنے آپ کو ہی ساری زندگی کوستا، اگر میری بیوی غلط نکلتی تو پھر میں کیا کرتا؟ اس لیے مجھے اس شک کی دیوار کے بیچ میں نہیں کھڑے ہونا تھا، مجھے ایک طرف چلے جانا تھا۔ مجھے دوست کے میسج کا انتظار تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں لوکیشن بھیج دوں گا۔ ایک دن میری بیوی پھر سے باتھ روم میں ہی تھی، اب تو باقاعدہ اس کے ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے؟ مجھے میرے دوست کی طرف سے میسج آیا، اس نے کسی کی لوکیشن بھیجی تھی، اس نے اوپر نمبر والا بھی لکھا تھا اور نیچے لکھا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں یہ بات سن کر حیران ہوا، لیکن جب اس لوکیشن کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو بازار حسن کی لوکیشن تھی جو یہاں سے کافی دور تھا۔ میری بیوی کسی ایسے شخص سے بات کر رہی تھی جو بازار حسن میں رہتا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ کون تھا جس سے میری بیوی بات کر رہی تھی؟ اس طرح کے انسان سے میری بیوی کا کیا تعلق جو ایسی جگہ پر رہتا ہو؟ ایسی جگہ پر کون لوگ رہتے ہیں یہ تو سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے میری بیوی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ وہاں پر کسی کو جانتی تھی۔ ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی یا میری دوست ہے یا میں اس کو جانتی ہوں۔ نہ ہی ایسے لوگ کسی سے دوستی رکھتے ہیں، ان کی دوستی صرف پیسے سے ہوتی ہے۔ پھر میری بیوی کس سے بات کر رہی تھی؟ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں فوراً اس طرف چل پڑا۔ جانے سے پہلے بیوی کو کہا کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولے گی۔ جب میں اس سے پوچھتا کہ کیا تم کسی سے بات کر رہی ہو تو وہ یہی کہتی کہ نہیں، میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی، میں تو اپنا کام کر رہی ہوں، مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، میں نہا رہی ہوں، یا پھر یہ جھوٹ بولتی کہ میں کپڑے دھو رہی ہوں۔ اب اس سب کا کیا مطلب تھا؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میری بیوی نے کہا یہ رانگ نمبر ہے، لیکن بنا سنے ہی اس نے کیسے کہہ دیا کہ یہ رانگ نمبر ہے؟ ظاہر ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ بازار حسن سے کتنے لوگوں کو رانگ نمبر آتے ہوں گے۔ میں اس طرف چل پڑا۔ راستے میں میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہاں جا کر کیا کروں، جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کیا میں کسی ایسی صورتحال میں پڑنے والا تھا کہ مجھے کوئی سنجیدہ فیصلہ کرنا پڑتا؟ جب میں وہاں پہنچ گیا تو شام کا وقت تھا، اس لیے وہاں زیادہ رش نہیں تھا، لیکن لوگ اپنے کام کی تیاری تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو عورتیں چہرے پر میک اپ لگا رہی تھیں، میری طرف بڑھنے لگیں۔ آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا دور رہو، میں خود ہی دیکھ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے کیا کام ہے؟ آگے چل کر میں کیسے اس شخص تک پہنچ پاتا جس کا یہ نمبر تھا؟ مجھے ایک خیال آیا، میں وہیں کھڑے ہو کر اس نمبر پر کال ملانے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے باقاعدہ کسی کی رنگ ٹون سنانا شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس نے فون کاٹ دیا رنگ ٹون بھی بند ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ جس کو بھی کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آس پاس ہی تھا۔ میں نے پھر سے کال ملائی، پھر سے نمبر بیل جانے لگی۔ میں اس آواز کی سمت میں جانے لگا تو دیکھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پردہ بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس کے اندر جو بھی تھا وہ چاہتا تھا کہ کوئی چاہے تو بے شک اندر آ جائے۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک چارپائی کے اوپر بوڑھی سی عورت بیٹھی تھی جو اتنی بوڑھی نہیں تھی لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے تیار ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے علاوہ جب میری نظر دیوار پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دیوار پر ایک تصویر لگی تھی اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیوی کی تھی، جس میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس عورت کی شکل بھی میری بیوی سے مل رہی تھی، آنکھوں سے تو بالکل میری بیوی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے حیران رہ گئی جیسے مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور کہنے لگی بیٹا تم یہاں؟ میں نے کہا میں آپ کا بیٹا نہیں، کون ہے آپ؟ میری بیوی کو کس طرح جانتی ہیں؟ آپ نے میری بیوی کی تصویر اپنے گھر میں کیوں لگا رکھی ہے؟ کیا تعلق ہے آپ کا میری بیوی سے؟ کہیں میری بیوی کو آپ بھڑکا تو نہیں رہی؟
آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میری بیوی سے بات کریں۔ آپ جیسے لوگوں کا ہم جیسے شریف لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں بہت غصے میں سب کچھ کہہ دیا۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کو کال کی۔ اس عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے زمین سے نکل گئی اور مجھے اپنے ایک ایک لفظ پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے کہا، سچ کہتے ہو تم بیٹا، تم جیسے لوگوں کا ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے تعلق رکھا بھی نہیں تھا، آئی بھی نہیں تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر صرف فون پر بات کیا کرتی تھی، کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ تمہارے سسر نے جب مجھ سے شادی کی تھی تو اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ میں کون تھی، اور وہ مجھے یہیں سے بہا کر لے گیا تھا۔ اس نے مجھے مان دیا۔ اس نے کہا، تم اس جگہ پر نہیں رہو، میں تمہیں اپنی عزت بناؤں گا، اور میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن پھر میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، جانے میرے شوہر کو کیا ہوا۔ اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تمہارا سایہ بھی اپنی بیٹی پر نہیں پڑنے دوں گا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے، رہو گی تو تم طوائف ہی، تمہارے اندر تو خون طوائفوں کا ہے، تم میری بیٹی کی کیا پرورش کرو گے، تمہارے اندر بھی ایک طوائف کا خون ہے۔ اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش تم سے بہتر کر سکتا ہوں، لیکن پھر ممتا کو بھی چین نہ آیا، اور میری بیٹی میں بھی میرا ہی خون تھا۔ میں اپنی بیٹی سے چھپ چھپ کر ملنے لگی، لیکن اسے اسکول میں مل لیا کرتی تو کبھی کہیں باہر۔ جب وہ کھیلنے جاتی تو میں اس سے مل لیتی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور ماں بیٹی کا پیار بہت زیادہ بڑھنے لگا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، مجھ سے ملا کرتی تھی، لیکن جب اس کی شادی ہونے لگی تو ہم فون پر بات کیا کرتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی طے ہو گئی، تمہاری تصویر بھی دکھائی، لیکن انہی دنوں اس کے باپ کو پتہ چل گیا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کا فون توڑ دیا۔ اس کے بعد میری اس سے 15-20 دن بات نہیں ہوئی، لیکن پھر اس نے کہا کہ تم نے اسے فون لے کر دیا ہے، دن میرے ساتھ ہی باتیں کیا کرتی تھی اور تم سے جھوٹ بولتی کہ میں نے اسے کہا اپنے شوہر سے جھوٹ نہیں بولو، اسے سب کچھ بتا دو، پر وہ کہتی اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ شاید مجھے چھوڑ دیں گے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کے باپ کو اپنا شوہر مان لیا تھا، اس کے ساتھ یہاں سے چلی گئی تھی تو قسم کھائی تھی کہ دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کروں گی، لیکن اس نے واپس مجھے یہیں پر پھینک دیا۔ پھر بھی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں صرف یہاں پر رہتی ہوں، یہاں پر میرے جاننے والے لوگ رہتے ہیں جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے، بس اس جگہ پر اس لیے رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے میری بیٹی کی قسم، کیونکہ جب دل سے اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا تو پھر اس سے ہی وفا کرنے کی قسم کھائی تھی، جس کو میں نے آج تک نہیں توڑا، چاہے وہ میری زندگی میں رہے نہ رہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ شاید میرا تم لوگوں سے باتیں کرنا یا ملنا میری بیٹی کی زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے اسے منع کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں بھی تو ایک ماں ہوں، اور ایک بیٹی کی کال آتی تو کیسے اس کو ریجیکٹ کرتی۔ وہ بری طرح رونے لگی، مجھے ایک ایک لفظ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے ان کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میری بیوی کی ماں ہیں، آپ نے اپنی اولاد کی قسم کھائی ہے، میں آپ پر یقین کرتا ہوں۔ میں اس عورت کو اپنے ساتھ لے گیا، وہ سارے راستے مجھے دعائیں دیتی رہی۔ جب میں اسے گھر لایا اور بیوی نے اسے دیکھا میرے ساتھ اس کی ماں ہے تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئی۔ پھر اس کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے سب کچھ بتا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی، اور ماں اور بیٹی جب ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھیں تو مجھے لگا کہ میں نے ان دونوں کو ملا کر کوئی اچھا کام کیا ہے۔ ماں تو میری بھی نہیں تھی، اپنی ماں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کو ہی اپنی ماں بنا لیا۔ اب گھر میں کوئی بڑا آ گیا ہے، میری ساس اس کا خیال رکھتی ہے۔ اب جب ہم لوگ ایک ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے میں ایک پل نہیں لگاتا، لیکن زمانے والے اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہمیں خدا نہیں بننا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہمیں انسان بن کر رہنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔